سورہ حدید سن لو، توجہ کرو۔ قاری صاحب کے نزدیک ربط یہ ہے آسان سا، اگر تم مومنین میں سے ہو، سابقون ہو یا اصحاب الیمین، تیسری قسم کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کرو۔ کتنا سادہ ہو۔ اگر تم سابقون اور اصحاب یمین ہو، مکذبین ظالم کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو۔ ربط دینے چاہتے۔ سورہ حدید چونکہ لوہے کا ذکر آ رہا ہے، آیات 29 ہے، رکوع 4 ہے، ترتیب میں کیا نمبر ہے جی سمجھ نہیں آ رہا؟ 57، اور نزول میں 94 نمبر ہے، سورہ زلزال کے بعد نازل ہوئی۔ فقیر پر تقسیم کے نزدیک ربط اتنا ہے کہ فصیح الرحمان بھی سمجھ لے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات، سبح للہ، جلدی کرو شاباش۔ سورت کا خلاصہ اور دعویٰ کیا ہے؟ بجائے ماننے کو الٹا تنگ کرتے ہیں، ان سے جہاد کرو، جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے، خرچ کرو۔ سمجھا کر اسماعیل؟ بجائے ماننے کے تنگ کرتے ہیں، اب ان ضدیوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے لیے پیسے چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو چیزیں آسمان و زمین میں، بیان توحید، اور وہ اللہ پاک غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ توحید کا پہلا مرتبہ، اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہ، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، آخر ہے، کل من علیہ فان، اس کے بعد کوئی نہیں، ظاہر ہے دلائل کے ساتھ، باطن ہے اپنی حقیقت کے ساتھ، اے مطلب، اور وہ اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اندازہ 6 دن میں پیدا کیا، توحید کا دوسرا مرتبہ۔ پھر قائم ہوا عرش پہ، جانتا ہے جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، مردے جا رہے ہیں، دانے جا رہے ہیں، جو نکلتی ہے اس سے پانی وغیرہ قیامت کے دن مردے، اور جو آسمان سے اترتا ہے بارش رزق، اور جو چڑھتا ہے نیک اعمال اور روییں۔ اللہ تمہارے ساتھ بالعلم ہے، جانتا ہے جہاں کہیں تم ہو، اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ توحید کے تیسرے مرتبے کا ذکر، اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت، اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن بڑھے، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، راتیں بڑی۔ وہ علیم بذات الصدور، اور وہ اللہ پاک خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور انفاق کا ذکر ہے، اور خرچ کرو تم اس سے کہ تمہیں جان نشین بنایا، اس میں مال دیا ہے۔ مکذبین الظالم افغانستان میں کیوں نہ ہو، ہندوستان میں کیوں نہ ہو، امریکہ میں کیوں نہ ہو، جہاں بھی ہے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے انفقو، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم میں سے اور خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ جی کیا ہے تمہارے لیے ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ نہیں۔ کیا ہے تمہارے لیے ایمان نہیں لاتے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول اللہ تمہیں دعوت دے رہے تاکہ ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ، تاکہ اللہ نے تم سے وعدہ پکڑے اگر ہو تم مومن۔ وہ اللہ وہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندوں پہ واضح آیات، تاکہ نکالے تمہیں شرک کے اندھیروں سے توحید کی نور کی طرف۔ اور بے شک اللہ تمہارے ساتھ البتہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا ہے تمہارے لیے کہ خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت؟ نہیں برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد بھی کیا، وہ اور تم جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ نہیں کیا، جہاد نہیں کیا، صحابہ کرام آپس میں برابر نہیں ہو۔ یہ لوگ زیادہ بڑے اعتبار درجے کے ان لوگوں کے جنہوں نے خرچ کیا بعد اس کے، وقاتلوا اور قتل کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا۔ بھائی بڑی نازک بات ہے قاری اسماعیل عبد الرحمان سیف الاسلام، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑا آدمی اس آیت کو پڑھ کے کہتا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس میں نہیں تھے فتح مکہ میں خرچ کرنے سے پہلے، لہٰذا ان کا مقام کم ہے، فاروق اعظم کا زیادہ ہے۔
بہت بڑا آدمی کہتا ہے، آپ سنیں گے، میں اس بات کو غلط کہتا ہوں، میں فاروق اعظم کا اتنا مقام ہے کہ بات فرش پہ کرتے ہیں، اوپر سے عرش سے تائید قرآن مجید میں آ جاتی ہے، لیکن حسن حسین کا جو مقام ہے وہ اپنا مقام ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہم کبھی ایسا موازنہ کر کے نہیں کہیں گے حسن حسین کا درجہ کم ہے، فلاں کا زیادہ ہے، جس کا ہے اتنا مقام ہے صحابی کا، ایک صحابی کا مقام دوسرے کا مقام جزوی فضیلت کے لحاظ سے ایک دوسرے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ خلیفہ اکبر صدیق اکبر، ثانی فاروق اعظم، ثالث حضرت عثمان، چہارم حضرت علی ہے، سارے حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن بھائی موازنہ کر کے کہنا حسن حسین زیادہ ہے، کم ہے، فلاں زیادہ ہے، یہ ہم نہیں کریں گے، چاہے ہماری جماعت کا خطیب ہو چاہے کسی کا کوئی ہو، ہم کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب۔ میری بات سمجھی؟ جب سنو گے نا کسی خطیب سے، وہ بڑا زور لگا کے اس کو حل کرے گا کہ فلاں کا مقام حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے خرچ نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پہ جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن کبھی موازنہ کر کے ان کا مقام کم نہیں کرنا۔ کبھی جب سنو گے نا کسی، وہ سادہ سانو پہلے ہی سمجھا چھوڑے سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، یہ پھر کدھر جائے گا؟ اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ؟ مولا قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں، مجھے رفیظ اللہ صاحب 10 لاکھ دے، نہ یہ سانپ جتلائیں نہ مجھے تنگ کریں، اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں قرض حسنہ دو نا، دیکھنا پھر تمہیں کتنا دوں گا، پھر بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے لیے، اور اس کے لیے اجر ہے عزت والا۔ جس دن دیکھے گا تو مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو چکر لگا رہا ہوگا ان کا نور آگے سے دائیں طرف سے، کہا جائے گا خوشخبری تمہارے لیے آج دن۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ باغات چلتی ہوں گی، نیچے نیچے نہریں جرا حال کے ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ بہت بڑی کامیابی۔ زاجر و تخفیف برائے منافقین، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، منافق کہیں گے مومنو ہماری طرف دیکھو نا، ساڑھے والے تک سجنا، ایسا نیچے نہیں آنکھ میں تو ساڑھے والے تک، انظرونا ہماری طرف دیکھو، ہم حاصل کریں گے تمہارے نور سے یار۔ یہ جو بنیت المصلی ہے نا، اس کی شروع میں ہے مقتبسین، محنت طالب علم ہے، کبس کہتے چنگاری کو، تو طالب علم بھی چنگاری استاد سے حاصل کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم حاصل کریں گے تمہارے نور سے، کہا جائے گا لوٹو اپنے پیچھے، بس تلاش کرو تم آگ کو، پھر ماری جائے گی مومن و منافقوں کے درمیان ایک دیوار، اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا، ادلی جانب رحمت، بارلی جانب عذاب ہوگا۔ آواز دیں گے منافق مومنوں کو، کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا تھا منافقت کر کے، جاؤ یہ دنیا دار الامتحان ہے جی، آخرت دار الجزا ہے، اور تم انتظار کرتے رہتے کہ مومنوں پہ کوئی مصیبتیں آئے، اور شک کرتے رہے توحید رسالت قیامت میں، دھوکے میں ڈالا تمہیں، لمبی لمبی امید ہو رہی، ابھی عمر بڑی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں شیطان نے۔ بس آج دن تم سے کوئی بدلہ نہیں پکڑا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہارے ساتھ زیادہ مناسب ہے اور برا ہے ٹھکانہ۔ کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ڈر جائے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو اللہ نے حق سے اتارا اس کے لیے، یعنی قرآن، اور نہ ہو مثل ان لوگوں کی جو کتاب دی گئے اس سے پہلے، پھر لمبی ہو گئی ان پہ مدتیں، پھر سخت ہو گئے دل ان کے، اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ لذکر اللہ، وعدہ وعید مراد ہے، ما نظر من الحق قرآن مراد ہے، وعدہ وعید بھی قرآن میں ہے نا، ذرا بعد میں تشریح آ گئی، علی نہ کرو بدر جا کے بیٹھو، سبق تو بات چھوٹی۔ جان لو تم بے شک اللہ ابال کرتا ہے زمین کو ویران ہونے کے بعد، تحقیق بیان کر دی تمہاری لیے آیات کو تاکہ تم سمجھ لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ، اللہ ان کے لیے بڑھائے گا اور ان کے لیے اجر ہوگا عزت والا۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہی لوگ ہیں سچے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور گواہ ہوں گے ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ یا شہداء کا معنی گواہی دینے والے، دوسرا معنی یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، لیکن پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، تیسری قسم کے لوگ مکذبین، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا زینت ہے، آپس میں فخر کرنا، میرا مال، آپس میں کثرت طلب کرنا، میں مال اولاد میں، میرے اتنے بیٹے، تیرے کیا ہے، میرا اتنا مال، اتنا بینک بیلنس، مثل بارش کے جو اگاتی ہے، حیران کرتی ہے کاشتکار کو اس کی عبوری، دیکھتا ہے او میری پٹی میں کھیتی باڑی دیکھو میری زمین میں، پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتا ہے دوسرے سال، پھر چورا چور۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے، آج سبز ہے شاداب ہے، آخرت میں عذاب ہوگا بڑا سخت۔ فاروقی میں کتنے پہنچا تھا جب میں اور بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے اور رضامند کی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تیری توجہ کوئی نہیں۔ جلدی کرو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا کیا کہنا۔ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ یہ ہے دو پہلی قسم مقربین اصحاب الیمین۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے، عطا کرتا ہے فضل جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک صاحب ہے فضل بڑے کا۔ ما اصابہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں کاسالی، نہ تمہاری جانوں میں کرونا وائرس آ گئی، ڈینگی آ گئی، ڈینگی آ گئی، ڈینگا کر دیتا ہیپیٹائٹس سی آ گئی، ایڈز آ گئی، طاعون آ گیا، کینسر آ، مگر لوح محفوظ میں موجود ہے پہلے اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، مطاف خالی ہے، طواف نہیں ہو رہا کرونا وائرس کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے روز انور پہ درود پڑھنے والے وقتی طور پہ نظام بند ہے، اللہ ہمیں اس المیہ سے بچائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی استغفار زیادہ کرے کبھی آفاقی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ طواف جو ہو رہا ہے تو کرونا کی ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، ڈینگی کی ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت ہے۔ فرشتے طواف کر رہے ہوں گے، یہ رونا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ اللہ عرب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ کرونا کا کوئی بڑا بھی ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ لگانے والی بیماریاں کون ہے؟ اللہ۔ دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ اگر تو کہے کہ اس سے مجھے بیماری لگی ہے، اس اونٹ سے اونٹ کو لگی ہے، تو پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ پہلے کو۔ اور اللہ تعالیٰ جی تاکہ تم نہ غم کرو جو کچھ تم سے دنیا کا فوت ہو گیا، نہ فخر کرو جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ پیچھے فرمایا یہ کرنا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پہ آسان ہے۔ اور اللہ نہیں محبت رکھتا ہر متکبر فخر کرنے والے کے ساتھ جو بخل کرتے اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جس نے ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ سے منہ پھیرا فَإِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ذکر مضمون جہاد، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کے۔ فضل ربی بات یہ ہے کہ قرآن مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ، آخر میں شفاعت کاری کی نفی ہے۔ جہاد کا ذکر کیا ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں جہاد سے پیچھے نہ ہٹنا، جہاد تو دین کی زینت ہے، کہو سبحان اللہ، تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ جس میں جہاد کا جذبہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جہاد فرض ہو گیا تو کرو گے انشاءاللہ، سینہ تان کے۔ البتہ تاکہ ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح دلائل دے کے، اتارا ان کے ساتھ کتاب کو اور دلائل عقلیہ کو تاکہ کھڑے ہو لوگ انصاف کے ساتھ۔ اتارا ہم نے لوہے کو جس میں سخت جنگ کا سامان ہے،
اور بھی لوگوں کے لیے منافع ہیں، تلواریں ہیں، کلاڑیاں ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کرے اس کو جو اس کی دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بل دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، ان کا اسم اللہ قوی عزیز، دو خبریں بغیر عطف کے، اسمیت الجملہ ہے، دوام ہے، تفصیل اجمال آیات السابقہ، اور بتاتا کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو، بنایا ان کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو، بعض ان میں سے راہ راست پہ چلنے والے من تبعیضیہ، لیکن اکثر فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے قدموں کے نشانوں پہ بھیجا اپنے رسولوں کو، اور پے در پے بھیجا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور بنایا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی تابعداری کی شفقت اور رحمت کو۔ سبحان اللہ۔ جی اکثریت کو نہیں دیکھنا، حق کو دیکھنا ہے۔ 313 تھے تو کتنوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ فلاں استاد کے پاس طالب علم تھوڑے ہو مبارک ہو، فلاں مدرسے میں طالب علم بہت زیادہ ہے، اللہ قبول کرے اگر زیادہ ہے۔ اللہ کثرت کو نہیں پسند کرتے، قلت کو پسند کرتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن۔ تسی یار رمضانی حافظ ہو کہ میں شبانی بھی نہیں آتی، قرآن میں نو تو آڑے تو میرے خیال زیادہ آنا، قرآن یاد کرو نا۔ ورابانیتا، کافی شرجامی میں باس پڑھی ہے، معوذ میرا عامل علی شریط التفسیر، رابانیتا مفعول بھی ہے، ابتدعو اس فعل کی تفسیر کر رہا ہے جو ابتدعو معذوف ہے، ہاں ضمیر یہ رابانیت کی طرف ہے اور اس میں یہ مصروف ہے۔ کل اسماعیل صاحب عبارت ہے کافیے کی، ہدایت النام شرجامی کی، لو سلط علیہ لنصبہ، لو سلط علیہ۔ اب یہ ابتدعو رہبانیت مسلط کرو، ابتدعو رہبانیتا، اس رہبانیت کا فعل معذوف ہے، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی سمجھ لیا کہ نہیں؟ اور رہبانیت انہوں نے اس کو گھڑ لیا، ہم اس رہبانیت کو ان پہ نہیں لکھا تھا، انہوں نے گھڑا تھا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ حق تھا رعایت کرنے کا، نبی علیہ السلام کو مانتے، ایمان لاتے، نہ لائے۔ ربانیت کہتے ہیں بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، اس کا حکم نہیں ہے، دنیا والوں میں رہو لیکن اللہ کو یاد رکھو۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس پہ پورے اترتے، پھر بھی اللہ راضی ہو جاتا اس دین میں۔ ہمارے اندر ربانیت نہیں ہے، ہماری ربانیت یہی ہے اللہ کی مخلوق میں بھی رہنا اور اس کے دین کی خدمت بھی کرنا، تسبیح و تعلیم بھی کرنا۔ پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان میں سے اجر بہت بڑا، اور اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ اے وہ لوگ جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایمان لیا اس کے رسول کے ساتھ، دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت سے، ایک اپنے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے، پھر دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے، بدلے بھی دو ملیں گے۔ بنا دے گا تمہارے لیے نور ایمان کے، اس کے ساتھ چلو گے، دنیا میں وقت گزارو گے، تمہارے گناہ معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ زیادہ ہے جی، تاکہ جان لے اہل کتاب کے نہیں قادر کسی چیز پہ اللہ کے فضل سے، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، عطا کرتا ہے اپنا فضل جسے چاہتا۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے نا، وہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، دے دیتا ہے، نہ دینے پہ آئے تو بے شک کریمیوں کو نہ دے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ پاک صاحب فضل بڑے کا، جس طرح مائی خولا پہ فضل کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب انی مغلوب فانتصر،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہم اغفر لی بفضلک اللہم اغفر لی بفضلک لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ یا فتاح یا عزیز یا قادر یا ارحم الراحمین ارحم لنا یا مغیث واغثنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والدین یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مہربانی، بڑا سبق پڑھنے توجہ